بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے برف کی ملکہ۔ ایک نہایت ہی طویل اور دلچسپ کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز پہاڑی علاقوں میں جہاں ہر وقت برف گرتی رہتی تھی، ایک حسین و جمیل مگر پراسرار ملکہ حکومت کرتی تھی، جسے سب برف کی ملکہ کے نام سے جانتے تھے۔ وہ ایک محل میں رہتی تھی جو خاص برف سے تراشا گیا تھا۔ اس محل کی دیواریں، فرش، یہاں تک کہ فرنیچر تک برف سے بنے ہوئے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ برف کبھی پگھلتی نہیں تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ برف کی ملکہ کے پاس جادوئی طاقت ہے، وہ سردیوں کو لمبا کر سکتی ہے، ہواؤں کو روک سکتی ہے اور برف کے ذروں کو زندگی دے سکتی ہے، لیکن وہ بہت اکیلی تھی کیونکہ انسان اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ وہ تنہائی کا شکار ہو گئی تھی۔ پہاڑی گاؤں کی زندگی۔ ملکہ کے محل سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا پہاڑی گاؤں تھا جس میں لوگ سادہ سی زندگی گزار رہے تھے۔ اس گاؤں میں دو بہن بھائی بھی رہتے تھے، جویریہ اور فرحان۔ دونوں نہایت ذہین، نیک دل اور بہادر بچے تھے۔ ان کے والد لکڑہارا تھا اور والدہ کھانے پکانے میں ماہر تھی، لیکن ان کی زندگی میں سب کچھ معمول پر تھا، سوائے اس کے کہ ہر سال سردیاں لمبی ہو جاتی تھی، برف اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ کھیت خراب ہو جاتے تھے، لکڑیاں گیلی ہو جاتی تھیں اور بچے اسکول نہیں جا پاتے تھے۔ ایک دن جویریہ نے اپنی اماں سے پوچھا، اماں، کیا برف ہمیشہ ایسے ہی گرتی رہتی ہے؟ کیا بہار کبھی واپس نہیں آئے گی؟ ماں نے آہ بھری اور کہا، پتہ نہیں بیٹا، کہتے ہیں برف کی ملکہ ہر سال برف برسا دیتی ہے، شاید وہ ہمیں بھول گئی ہے یا شاید کوئی راز ہے جس کا ہمیں علم نہیں۔ بھائی بہنوں کا فیصلہ۔ فرحان اور جویریہ نے آپس میں طے کیا کہ وہ برف کی ملکہ کے محل جائیں گے اور اس سے بات کریں گے۔ سب نے انہیں منع کیا، کہا کہ وہ جادوگرنی ہے، مگر وہ نہ رکی۔ ایک صبح وہ دونوں اپنے والد اور والد کی دی ہوئی چھوٹی سی کلہاڑی اور ماں کے بنائے ہوئے کھانے کا تھرمس لے کر روانہ ہو گئے۔ راستہ مشکل تھا اور برف سے بھرا ہوا تھا۔ درختوں پر برف کی تہہ جمی ہوئی تھی، کہیں برفانی ریچھ کا خطرہ، کہیں پھنسنے کا ڈر، اور کہیں دونوں نے ہمت نہ ہاری۔ لیکن 3 دن کے بعد سفر کرتے رہے اور وہ برف کے محل پہنچ گئے۔ برف کی ملکہ سے ملاقات۔ محل کی چوکھٹ پر پہنچتے ہی ایک سنہری روشنی سی ان کے ارد گرد چھا گئی۔ اچانک محل کے دروازے کھلنے لگے اور ملکہ خود باہر آئی۔ وہ حیران تھی کہ کوئی انسان اس کے محل تک پہنچا ہے۔ کون ہو تم؟ ملکہ نے پوچھا۔ فرحان نے ادب سے جواب دیا، ہم گاؤں کے بچے ہیں، ہم آپ سے گزارش کرنے آئے ہیں کہ ہماری زمین پر اتنی برف نہ برسائیں، ہمارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ہماری کھیت تباہ ہو رہی ہے۔ ملکہ نے گہری سانس لی اور کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں برف کیوں برساتی ہوں؟ جویریہ نے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ میرا دل دکھتا ہے۔ ملکہ نے کہا، میں انسانوں سے دور ہو گئی ہوں، کوئی مجھے خوشی نہیں دے سکتا، نہ ہی کوئی میرے پاس آتا ہے۔ جویریہ آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھاما، ہم آپ کے دوست بننے آئے ہیں، آپ کی خوشی دینا چاہتے ہیں۔ دل کی برف پگھل گئی، ملکہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اسی لمحے آسمان سے برف گرنا شروع ہو گئی۔ پہلی بار سورج کی کرنوں نے محل کو چھوا، محل کی چمک اور روشنی بڑھ گئی، مگر وہ پگھلے نہیں۔ ملکہ کا دل نرم ہو گیا اور اس نے کہا، تم نے میرے دل کی برف پگھلا دی ہے، اب میں اس گاؤں پر صرف وقت پر ہی برف برساؤں گی، تاکہ تمہارے کھیت بھی ہرے بھرے رہیں اور سردی کا خوبصورتی کا باعث بھی بنے رہیں۔ عذاب نہیں، واپسی اور نئی امید۔ فرحان اور جویریہ محل سے خوشی خوشی واپس لوٹے۔ گاؤں کے لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا اور واقعی اس دن کے بعد موسم متوازن ہو گیا۔ سردیوں میں برف گرتی، لیکن اتنی کہ کھیلنے اور کھیتوں کو بچانے کے لیے کافی ہو، اور بہار میں پھول کھلتے، دریا میں پانی بہتے، سورج چمکتا۔ برف کی ملکہ ہر سال بچوں کو تحفے بھیجتی اور کبھی وہ اداس ہوتی تو جویریہ اور فرحان ان سے ملنے چلے جاتے۔ اخلاقی سبق۔ تنہائی، سرد مزاجی اور دکھ صرف محبت اور خلوص سے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ دوسروں کا درد سمجھنا چاہیے، ہمدردی کرنی چاہیے، دوستی کا ہاتھ بڑھانا دنیا کی خوبصورتی ہے۔ اختتام۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔